السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور آج آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ تو پہلی بات کریں گے کہ آج سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ ہوا۔ اس میں چیف آف سٹاف جنرل باجوہ عمران خان کے ساتھ تھے، کور کمانڈر بھی ساتھ تھا اور بھی فوجی قیادت عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو یہ جو ایک پیج والا مسئلہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسری بات کرتے ہیں جو صحافی اسد طور کی وجہ سے جو ہیجان انہوں نے خام خواہ چائے کے پیالی میں جو طوفان کھڑا کیا ہے اور پیچھے لوگ ان کی مخالفت میں آگے بڑھ رہے ہیں، نوجوان صحافی، اس پر بات کریں گے۔ نجم سیٹھی بھی نہیں بچ سکے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو آتے ہیں پہلے اچھی خبر کی طرف۔ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جو ہمیشہ کہا جاتا تھا، اب یہ سال ڈیڑھ سال سے یہ سننے میں آ رہا تھا اور لوگوں کو یقین ہو رہا تھا کہ شاید ایسا ہو، کیونکہ وہ جب جہانگیر ترین کو دیکھتے تھے کہ یہ کیسے کھڑا ہو گیا عمران خان کے سامنے، تو لوگ کہتے تھے کہ افواج پاکستان اور عمران خان ایک پیج پر نہیں ہیں۔ تو آج تو وہ ایک پیج بھی سب کو نظر آ گیا۔ اور پھر وہاں جو وزیر اعظم نے تقریر کی تو وہ بہت معنی خیز تقریر تھی۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جو نظام ہمارے فوج کا ہے، احتساب کا، یہ بہت مضبوط نظام ہے اور ہمارے افواج دفاع میں بھی مضبوط ہے اور احتساب میں بھی مضبوط ہے، اور ہم سول اداروں کو بھی ایسا ہی بنائیں گے۔ یہ بہت بڑا پیغام تھا، اگر کوئی اس کو سمجھ سکے تو یہ بہت بڑا پیغام ہے، اور خاص کر نون لیگ کے لیے کہ وہ جو کچھ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں شاید موقع مل جائے اگر عمران خان اور افواج پاکستان کے درمیان یہ ایک پیج والا سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو آج تو مجھے یقین ہو گیا اور تقریباً عام لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ایسا مسئلہ بالکل نہیں ہے جو ہم سنتے آ رہے تھے۔ ہر ایک چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو افواج پاکستان اور عمران خان ایک پیج پر ہو کر جو اس ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ سب کے سامنے آ گیا۔ اب میں ڈیلیوری کی طرف آتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی ڈیلیوری کیسے شروع ہوئی، عام آدمی کی خوشحالی کی طرف بات کرتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ کسان سے جا کے پوچھیں جو آج کا کسان ہے کہ اس کو کس کس مد میں کس کس جگہ پر اس کو رعایت دی جا رہی ہے، اور اس سال کتنے 100 ارب روپے کا فائدہ ہوا زراعت میں، اور یہ بھی منتقل ہوتا ہے عام غریب آدمی کی طرف۔ اب صرف ایک تنخواہ دار طبقہ رہ گیا ہے، تو اس کے لیے بھی ابھی 25% بجٹ میں ان کے لیے اضافی رقم رکھی گئی ہے کہ ہر آدمی کو 25% اضافی ملے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عمران خان کو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کرنے چاہیے تھے، تو پہلے تو نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ اتنے بوجھ کی نیچے ملک دبا ہوا تھا قرضوں کے، اور اس کو ختم کرتے کرتے جو ڈیپیسٹ تھا، جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا، اس میں یہ سارا وقت لگ گیا۔ اب بھی تھوڑا سا ہے لیکن انشاءاللہ اب پلس کی طرف جا رہے ہیں، یعنی مائنس کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو حکومت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو وہ کسی اور وجہ سے کہتے تھے، اس عمران خان کی ٹیم کی وجہ سے کہتے تھے، لیکن اب تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر مزید 102 سال جو رہتے ہیں، اگر اس میں یہ وہ ٹارگٹ اچیو کر لے جو کہ عمران خان کے یعنی ارادے ہے اور اس کی نیت میں یہ شامل ہے کہ اس ملک کو اس چیزوں یہ کام کر کے یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے، جو بہت مثبت اشاریے ہیں اس کی طرف وہ گامزن ہے، تو انشاءاللہ اگلا الیکشن بھی عمران خان ہی کا ہوگا۔ اور اب ان لوگوں کو نا امیدی اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ خود آپس میں جیسے پی ڈی ایم انہوں نے بنایا تو آپس میں لڑ جھگڑ کے ختم ہو گیا، ابھی اسی طرح یہ خاندان بھی آپس میں لڑ جھگڑ کر ختم ہو جائے گا۔ وہ جو ڈرامہ بازی کر رہا ہے شہباز شریف، اس کی یہ ڈرامہ بازی کسی کام نہیں آئے گی کہ گٹ کا ہو کھیلنا اور بیٹ کا ہو کھیلنا، کہ ایک بھائی گالیاں دے رہا ہے افواج پاکستان اور ملک کی دشمنی کر رہا ہے، تو دوسرا بھائی جو کہتا ہے کہ اداروں کا احترام ہونا چاہیے، یہ جادوگری اور نہیں چلے گی۔ وہ اگر اس دفعہ نکل بھی گیا ملک سے، جب باہر جانے میں کامیاب بھی ہو گیا، تو شہباز شریف واپس کبھی نہیں آئے گا۔ تو اب بھی باقی کون بچے گا؟ باقی بچے گا، یعنی ایک تو بچی ہے وہ 57 سال کی، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ اس کو بھی میں بچی کہوں، وہ تو الحمدللہ نانی بھی بن چکی ہے، لیکن اس کا جو کزن ہے حمزہ شہباز، اس کو بھی بچہ کہا جا رہا ہے، ادھر بلاول کو بھی بچہ کہا جا رہا ہے۔ تو اب یہ میدان اب بچوں نے بچانا ہے ان کے خاندان کے لیے، تو وہ تو جو نظر آ رہا ہے ان میں تو دور دور تک سیاست نام کا کوئی چیز اس کے اندر گھسا ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، گٹس ہی نہیں ہے۔ وہ جس طرح جو دھمکیاں انہوں نے دی ہے اور اس خاتون نے جو دھمکیاں دی ہے،
تو کیا یہ ایک رواج بنانے کے لیے اس کو افواج پاکستان قبول کریں گے کہ آپ ہمیں گالیاں دیں گے تو ہم واپس آپ کو اقتدار میں لائیں گے، جب آپ خاموش ہوں گے تو ہم آپ کو لے آئیں گے؟ تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اب جتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان سیاست کو جتنا وہ سمجھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھتا۔ تو اس وقت ان کے ساتھ جو ان کو لیڈر میسر آیا ہے عمران خان کی شکل میں، تو اب ان کو ضرورت ہی نہیں رہی کہ سیاست میں وہ کوئی کردار اپنا ادا کرے۔ انہوں نے سارا کچھ عمران خان پہ چھوڑا ہوا ہے، اور اس کی پیچھے دیوار کی طرح کھڑے ہیں، آہنی دیوار کی طرح۔ تو یہ بات تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جو گروتھ ریٹ اچانک آ گیا کہ 4% تک، کہاں -9% اور کہاں 4%، اور جون کے ختم ہونے پر انشاءاللہ یہ 4.5 کو بھی کراس کر جائے گا، تو پھر خوشحالی تو عوام کا مقدر بنے گی۔ تو اب یہ لوگ یعنی ایک تقریباً ایسے سمجھے آپ کہ یہ پاگل ہونے کے قریب ہو رہے ہیں۔ ابھی اس وقت جو کردار ادا کر رہی ہے یہ محترمہ، اس پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں رات کو۔ یہ بھی ایک خاص شخص نے بتایا ہے، اور ان کا قریبی آدمی ہے جو یہ بات خود کر رہا ہے۔ تو اب ان کے لیے انہوں نے جو کچھ کرنا تھا اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اور یہ اپنی ہی ذیش میں، اپنی ہی یعنی کہ خوف، یہ بہت بڑا خوف ہوتا ہے کہ انسان کی جس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہا ہو اور عمر بھر وہ اس کے ہاتھ میں رہا ہو، پھر وہ اس کے ہاتھ نہ آئے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بیماریاں لے کے آتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو بیمار بنا کے رکھا تھا، یہ خود بخود پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ آپ کو آئندہ چند ہفتوں میں نظر آئے گا یہ سب کچھ جو میں آج کہہ رہا ہوں۔ باقی کہتے ہیں کہ پنجاب میں اگر ابھی بلدیاتی الیکشن ہو جائے تو پی ٹی آئی ہار جائے گی۔ بھائی پی ٹی آئی نہیں ہار رہی۔ پی ٹی آئی نے جو ضمنی انتخابات ہارے ہیں وہ بھی ان کی جیتی ہوئی سیٹیں تھی، اور ان میں بھی ہر سیٹ میں 25 سے 30 ہزار ووٹ کا اضافہ ہوا ہے عمران خان کا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو عام آدمی کی بات کو یہ بات سمجھ آتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ تو یہ پہلا دور ہے کہ بائی الیکشن سٹنگ گورنمنٹ ہار رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بے ایمانی نہیں ہو رہی، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، اور پھر ان کو جو رعایتیں ملتی ہے اس کو بھی ذرا آپ دیکھ لیں، تو یہ بھی بڑی بات ہے تو ان کو جتانے میں۔ تو اب دوسرا ایک مسئلہ جو ان کے لیے بہت بڑا پندہ بننے والا ہے، براڈ شیٹ کمیشن والا، جسٹس عصمت سعید کی نگرانی میں جو بنا تھا، وہ بھی ابھی انشاءاللہ قریب اس کا اعلان ہوگا۔ تو یہ لوگ اس میں اور بھی دنستے چلے جائیں گے، یہ بچنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اسی لیے مریم نے جو دھمکی دی ہے وہ کہ پہلے آپ وہ مزاحمت کریں گے تو تب مفاہمت ہوگا، یعنی کہ ہم اس طرح گالی گلوچ کریں گے، افواج کو، اداروں کو گالی گلوچ دیں گے، اور پھر ہمیں رعایت ملے گی۔ اور کہتے کہ کوئی ٹرے میں ویسے آپ کو کوئی چیز نہیں دیتا مفت میں۔ تو ان کا یعنی ذہن ہی اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ یہ ہمارا جاگیر تھا باپ دادا کا، اور اس پر ہمارا یہ حق ہے، کسی اور یہ کہاں سے آ گیا، عمران خان بیچ میں سے کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ایک نیا کھلاڑی، ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ 5 سال پورے کرے تو یہ اگلا الیکشن بھی جیتے گا۔ یہ اب اگلے الیکشن کے لیے سوچ رہے ہیں، وہ تو ختم ہو گیا، وہ لانگ مارچ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا اور عمران خان ڈھیر ہو جائے گا۔ اب اگلے الیکشن کے لیے سوچ رہے ہیں کہ یہ تو اگلا بھی جیت رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور جو کچھ میں آپ کے سامنے ابھی کہہ رہا ہوں، اللہ زندگی دے سب کو، تو آپ کو یہ میری باتیں یاد آئیں گے، کیونکہ یہ بھی کسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ اس میں بہت چیزیں شامل ہیں جو پہلے ویڈیو ولاگز میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ اوورسیز کا ووٹ، ای وی ایم کا مشین، یہ دونوں چیزیں جب ہوں گے تو یہ تو 50 سے 60 سیٹیں یہ آ جائیں گے عمران خان کے پاس۔ تو آپ خود سوچ لیں تو اقتدار کس کا ہوگا۔ اور پھر یہ جو عوام خوشحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی صرف ایک مہنگائی کا تھوڑا سا مسئلہ، تو یہ مہنگائی کا بھی مسئلہ نہیں رہے گا۔ وہ اس لیے کہ جب آپ قوت خرید آدمی کے بڑھا دیں گے، یعنی ابھی کسان کو جو کے پی کے میں ریٹ ملا ہے، اس نے اپنا گندم بیچا ہے تو 2600 روپے من اور 2700 روپے من کا بیچا ہے، جو پچھلے سال وہ 1400 کا بھی نہیں بک رہا تھا۔ تو یہی چیز منتقل ہوتی ہے عام آدمی کو، تو یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب صرف بیچ میں ایک تنخواہ دار طبقہ رہتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کے سامنے میں نے وہ جتنے پوائنٹس ہیں وہ رکھ دیے کہ کتنے % ان کی تنخواہ بڑھے گی۔ تو جب آپ قوت خرید بڑھائیں گے تو یعنی قیمت کتنی بھی ہوگی تو وہ مہنگائی کسی کو نظر پھر نہیں آتی۔
تو وہ تو پوری دنیا کو دیکھ لے کہ اس کرونا کی وجہ سے دنیا کی معیشت کہاں سے کہاں گر چکی ہے اور عوام کتنے عذاب میں ہیں. تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ موجودہ اس سخت دور میں اس شخص نے، عمران خان نے، کیا ڈیلیوری دی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ آئندہ اس سے ڈبل ہوگا، اور جب یہ ڈبل ہوگا اور پھر یہ 2-3 پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اوورسیز کا ووٹ اور یہ EVM مشین کا، تو پھر اس کا حساب آپ لگائیں گے تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا. تھوڑا سا تجزیہ کرنا پڑتا ہے جس پر ہم نے خود تھوڑا سا ہوم ورک کیا ہے، تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہر حلقے میں جو ووٹ پڑتا ہے وہ اوورسیز کے حساب سے یعنی 80-85 لاکھ ووٹ ہے، رجسٹر ووٹ. تو ان میں سے اگر 20 لاکھ آپ عمران خان سے لے بھی جائیں گے تو یہ باقی 60-65 لاکھ ووٹ جو عمران خان کو پڑیں گے، تو حلقے میں 15 سے 20 ہزار کا فرق پڑتا ہے. تو یہ ان کی جو امیدوار ہارے ہیں عمران خان کے، تو وہ کتنے ووٹوں سے ہارے ہیں. یعنی مجھے 30 نشستیں تو زبانی یاد ہے کہ ان میں کوئی 1200 سے ہار رہا ہے، تو کوئی 600 سے ہار رہا ہے، کوئی 2000 سے ہار رہا ہے. تو اب یہ آپ اندازہ لگائے کہ یہ کتنا زیادہ بڑھ گیا یہ مسئلہ. اور اب جب جعلی ووٹ کا مسئلہ تھا کہ نواز شریف گروپ جب بھی الیکشن میں کودنے لگتا ہے تو ان کی جیب میں 15 سے 20 ہزار جعلی ووٹ بھی ہوتے ہیں. وہ جعلی ووٹ بھی ختم ہو جائیں گے EVM مشین کی وجہ سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس کو کہا جاتا ہے. تو اب تو وہ چیز بھی نہیں رہے گا کہ دھاندلی ہو گئی، تو دھاندلی تو یہ کر نہیں سکیں گے. تو تو پیداوار ہی دھاندلی کی ہے. اب جس چیز کی یہ پیداوار ہے اور وہ چیز ختم ہو جائے تو یہ کیسے اقتدار میں آ سکتے ہیں. اور پھر ان کا کردار، عوام ان کو جن برے نظروں سے دیکھتے ہیں، جو وہ عوام جو یعنی وہ ایک پلیٹ بریانی پر ووٹ دینے والے نہیں ہوتے، میں ان عوام کی بات کرتا ہوں. تو وہ کن نظروں سے ان کو اور کس طرح ان کو سوچتے ہیں، تب جب ان کو یہ سمجھ آئے گی. اور یہ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک انقلاب آئے گا. اس شخص کو اگر سمپل میجارٹی بھی مل جائے، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ یہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس آئے. جب یہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس آئے گا تو آپ یقین کریں کہ یہ جو 2.5 سال کچھ کم 3 سال ہمارے جو ضائع ہوئی، یہ ضائع نہ ہوتے. آج پاکستان بھی خوشحال ہوتا، عوام بھی خوشی کے اسے پورے نہ سما سکتے. لیکن افسوس کہ وہ تو ہم نے خود ان کو وہ اکثریت دی نہیں ہے جو ریکوائر تھا کہ ان کو ملنا چاہیے، تاکہ کم از کم یہ سکون سے حکومت تو کرے. اور کتنے مافیاز اس کے مقابلے میں کھڑی ہوئے. یہاں یہ ملک تو پوری مافیاز کا اب صحافی مافیا. اب اس دن جو کچھ ہوا وہ تو، اور وہ جو چند یعنی کہ 1 درجن صحافی جمع ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک حامد میر ہوتا ہے، ایک منیز جہانگیر ہوتی ہے، دوسری وہ شیرازی نام ہے، آسمہ شیرازی، اور دوسرا اسد طور، اور پتہ نہیں نجم سیٹھی. اس قسم کے لوگ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، کیا اس نے زبان استعمال کرنے کے بعد یہ کوئی خیر کی توقع بھی رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی معاف کرے گا؟ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ لوگ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں. اور آرٹیکل 19 کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک خاتون نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھاڑ میں جائے اور تباہ ہو جائے آرٹیکل 19. یعنی کہ اس نے آرٹیکل 6 کی بات کی ہے کہ اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ابھی تک خاموشی کیوں ہے، میں اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ لوگ باہر کیوں ہیں. حامد میر نے جو کچھ کہا کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا، ہمارے گنوں کو زنگ لگ گیا، ہم نے اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائے کہ اس شخص کے الفاظ، اور یہی الفاظ تھے ان کے، وہ جو 2-3 خواتین تھی. اب کیا نام لینا ہے خاتون کو، وہ کہتے ہیں کہ ماں اور بہن اور بیٹی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، تو وہ تو شریف لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ احترام بھی ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ جو ہمارے ملک کو گالیاں دیں گے، ان کے لیے ہم احترام کریں گے، تو پھر بد احترامی ہم کس کی کریں گے؟ یہ جس کے پیرول پر ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ کیوں شروع ہو گیا یہ سب کچھ؟ یہ اس لیے کہ یہ باہر سے پیڈ ہے یہ لوگ. اب جب عمران خان نے انکار کیا کہ میں تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا، ہو ہی نہیں سکتا جب تک 2 اسٹیٹ کا بات نہیں ہوگا، فلسطین کا اور اسرائیل کے 2 ملک نہیں بنیں گے، تو ہم تو کبھی بھی نہیں مان سکتے. ہمارے بانی کا یہ اعلان کردہ روایت ہے، اور میرا بھی یہی ہے، اور میں بھی کبھی اس چیز کو تسلیم نہیں کروں گا. اور دوسری طرف جو بیسز دینے تھے امریکہ کو، اس سے مکمل انکار کر دیا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے 70-72 سال میں. تو ایک دم یہ ایک یلغار شروع ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں صحافتی حلقہ، یہ جو حلقہ، یہ قبیلہ ہے، یہ پاکستان دشمن ایک قبیلہ ہے.
اس کو آپ صحافتی طبقہ نہ سمجھے. جو صحافتی طبقہ ہے وہ یہ تھا کہ جو کل ڈی چوک میں جمع ہوئے فیوڈل جرنلزم کے وہ لوگ جو ہے FIGU اس کو کہتے ہیں شاید, تو انہوں نے پاک فوج کے زندہ آباد کے لارے لگانے ادھر شروع کیے اور ادھر سینکڑوں ہزاروں لوگ شامل ہو گئے. یعنی اب صحافی بمقابلہ صحافی, لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ یہ چند لوگ جو ہے صحافت کے یہ مین چینلز پر جو بیٹھتے ہیں, ان کے مالکان کے روابط کس کے ساتھ ہے اور یہ عام جو صحافی ہے اس کا پیار کن کے ساتھ ہے, یہ ان میں فرق کرنا پڑے گا آپ کو. یہ لوگ اور ان کے مالکان یہ پاکستان دشمن ہیں, اور یہ ان میں سے 4 NGOs بھی ہے, اور ان 4 NGOs کے متعلق بھی انکوائری شروع ہو گئی. یہ کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ جو میں کہتا ہوں کہ نہیں بچے گا تو یہ میں روز آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا. اس کے متعلق جو پروگرام بن رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے, کہیں سے کوئی بتا دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, تو انہوں نے بچنا ان کا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ابھی اپنا آپ بچا نہیں سکیں گے. اور اگر ISI نے کسی کو مارنا ہوتا تو اس طرح کرتے. وہ تو ابھی معاملہ بھی صاف نظر آ گیا, وہ ویڈیو بھی کل آپ دیکھ لیں گے کہ مسئلہ تھا خاتون کے ساتھ اس شخص کا, یہ بدزبان اسد طور جس کا نام ہے, یہ ایک ویڈیو بلاگر ہے, یہ کوئی صحافی بھی نہیں ہے, لیکن صرف خود کو مشہور کرنے کے لیے افواج پاکستان کو گالی دینے میں مشہور تھا. تو اب اس کے ساتھ جو ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا, اور اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں, اب انہوں نے جو دھمکی دی ہے ادھر پریس کلب میں, یہ حامد میر اور اس کے ٹولے نے, کہ اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں متی اللہ جان یہ وہ متی اللہ جان ہے جو آرمی میں بھرتی ہوا 2nd لیفٹیننٹ, اور اس نے اتنا گندا کام کیا وہ میں ادھر کہہ نہیں سکتا آپ کے سامنے. چینل پر عام لوگ دیکھتے ہیں وہ برا محسوس کرتے ہیں. تو اس کو نکالا گیا 2nd لیفٹیننٹ کاکول سے, اس کو نکالا گیا. تو یہ اس دن سے پاکستان فوج کا دشمن ہے. اور پھر یہ کس کے لیے کام کرتا ہے وہ بھی میں نے آپ سے کتنی دفعہ ذکر کیا. تو اس نے کیا کہا, اور اس کے یہ جو خواتین اس کے ساتھ تھے, تو انہوں نے کہا کہ کبھی متی اللہ جان کو اٹھایا جاتا ہے, وہ بھی ایک ڈرامہ ہوتا ہے. وہ جو ابصار عالم گے فاؤنڈیشن کا چیئرمین, وہ بھی خود کو معمولی سا ادھر زخمی کر کے تو کہتا ہے مجھے ISI نے گولی مار دی. دوسرا حامد میر کو گولی لگتی ہے, کہتا ہے مجھے ISI نے لگا. ISI کا نشانہ اتنا کمزور نہیں ہوتا. عوام بھی یہ چیز سمجھ چکے ہیں, اور اب وہ بھی ان سے باز پرس کرنے والے ہیں بہت جلد. تو آپ کو یہ لوگ نیست و نابود ہوتی ہوئی نظر آئیں گے, اور یہ دور کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ قریب دیکھیں گے ان حالات کو کہ یہ ملک کیسے آگے جائے گا, اور یہ وزیر اعظم کیسے کامیاب ہوگا. اور اب نوجوان جو صحافی ہے میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. وہ 99% وہ اپنے افواج اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب یہ چند لوگ آخر کیا کریں گے؟ انہوں نے پریس کلب میں جو مظاہرہ کیا تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر 3 دن کا الٹیمیٹم ہم دیتے ہیں, اگر 3 دن کے اندر حامد میر کو اپنے پروگرام کے پیڈ ٹاک میں GU نیوز نے واپس نہیں کیا تو ہم ان کا داخلہ بند کر دیں گے پریس کلب میں. یعنی GU نیوز کا کردار بھی ہمیں معلوم ہے, لیکن وہ تو بزنس مین لوگ ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک دفعہ وہ عدالت سے نکل رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ سیاست کے متعلق کسی نے سوال کیا, تو اس نے کہا میں پالیٹیشین نہیں ہوں, یہ میں فارگیٹ دی پالیٹکس, آئی ایم اے بزنس مین. یعنی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا سیاست, یعنی میں تو صرف بزنس مین ہوں. تو وہ جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کے پروگرام کو حامد میر کے پروگرام کو 5% لوگ بھی نہیں دیکھتے. تو جب اس کی ریٹنگ یہ ہو تو وہ اس کو کیسے رکھیں گے اتنے بڑے تنخواہوں پر. تو انہوں نے ان کو بھی دھمکی دی ہے, وہ میر شکیل الرحمان کو, کہ فوراً اس کو واپس اپنے سیٹ پر بٹھایا جائے. یہ نہیں بٹھایا جائے گا. انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا, جو طلعت حسین کے ساتھ ہوگا, جو متی اللہ جان کے ساتھ ہوگا, جو عاصمہ شیرازی کے ساتھ ہوگا, جو منیز جہانگیر کے ساتھ ہوگا. اس کی والدہ کا جو کردار ہے وہ آپ کو اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن حقیقت کہنا پڑتا ہے خواہ انسان اس دنیا میں ہو یا نہ ہو. اس کا کردار کیا تھا؟ لوگوں کی بچیوں کو ورغلا کر گھروں سے بگا لے کے جانا, اور ایک تنظیم بنانا, NGO بنانا, لاکھوں ڈالر لینا باہر سے, اور ملک کے خلاف یعنی منصوبے بنانا. یہ اس کا کردار تھا, اور اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کا کردار بھی وہی کردار ہے. تو ایسے لوگوں پر پردہ ڈالنا بھی ملک کے ساتھ دشمنی ہے. میں کھل کر بات کرتا ہوں.
تو ان کو آپ ختم نہیں کریں گے تو کیا ہم لوگ اسی طرح ان کو دیکھتے رہیں گے اور جلتے رہیں گے اور یہ ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف یہ سازشوں میں مصروف ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. ہم حقیقت بیان کریں گے اور جب تک جان موجود ہے ہم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں، پوری امہ کے لیے. تو اس کے خلاف جو شخص بھی کوئی بھی ہو، وہ کسی کا کوئی اپنا گھر کا کیوں نہ، اس کی بھی ہم مخالفت کریں گے اور آخر حد تک کریں گے. تو ان چیزوں سے تو ہم ڈرنے والے نہیں، ہم کہیں گے انشاءاللہ. اب ایک اور چیز آنے والی ہے، بہت جلد آپ سنیں گے کہ پورے پاکستان کے نوجوان صحافی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، اور یہ جو چند سینئر لوگ جنہوں نے سینئر اینکر شپ کا لبادہ کسی نے اوڑھا ہے، کسی نے سینئر صحافی کا لقب اختیار کیا، یہ سب کو بگا کے لے جائیں گے، یہ بہہ جائیں گے، دریا میں بہہ جائیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا. اب یہ وہ دنیا نہیں ہے، اب تو بہت قریب آ گیا ہے. مطلب وہ یہ جیسے بتاتے ہیں دنیا کے کہ پاکستان میں تحریر و تقریر کی آزادی نہیں ہے، جتنی مادر پدر آزادی پاکستان میں ہے دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہے. کہ جو اپنے دفاعی اداروں پر تہمت لگاتے ہوں، ان کے خلاف بیانات دے، تو اس سے بڑھ کر آزادی دنیا میں کس ملک میں ہے؟ تو یہ آزادی ختم کرنی پڑے گی. کوئی لیمٹ ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے. اب جب آرٹیکل 6 لگنا ہے تو لگا دیں. جو لوگ اس طرح کے آرٹیکل کی مخالفت میں بات کریں گے کہ پھینک دے اس آئین کو اور اس آرٹیکل کو پھینک دے، جس طرح اس کی عاصمہ جہانگیر کی لڑکی نے کہا کہ آج تک اس کے خلاف کوئی عدلیہ حرکت میں آیا ہے، ہمیں پھر وہی بات دوبارہ سامنے نظر آتی ہے کہ جہاں دیکھتے ہیں تو پھر وہی اسی مقام پہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے عدلیہ کر کیا رہی ہے. یعنی جتنے چور لٹیرے پاکستان دشمن ہے، سب کو ریلیف دیا جا رہا ہے. تو ان کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، یہ ایسے نہیں چلے گا. یہ ملک کوئی کھلونا نہیں ہے اس طرح کی، بس ان کی مرضی سے یہ ملک اس طرح چلے گا. جو دشمن ہے جتنا دشمنی کرے تو اس کو ریلیف ملے گا، اور جو ملک کے غم میں پاگل ہو رہا ہو جیسے موجودہ وزیر اعظم، تو اس کے ساتھ دشمنی ہر آئینی ادارے کی طرف سے. تو مزید یہ کام چلنے والا نہیں ہے، یہ بہت جلد یہ کام ختم ہونے والا ہے. یہاں میں ایک افسوسناک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو سن کر یعنی خود میں بھی حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ صوبے کا ایسا بیان بھی دے سکتا ہے. یہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ بھی لنک ہوتا ہے صحافت سے. تو اگر ہمارا صحافت اتنا گندا ہو گیا ہے تو آپ خود سمجھ لیں کہ اس کو تو ٹھیک تو کرنا پڑے گا. ایک ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان، جام کمال اس کا نام ہے. اس نے جو تقریر کی ہے، اس نے کہا کہ جو لوگ پاکستان سے بلوچستان میں آتے ہیں تو ان کو بہت عزت ملتی ہے اور ہمیشہ ہم کرتے ہیں. تو کیا جناب یہ بلوچستان پاکستان سے باہر کوئی ملک ہے؟ یہ پاکستان کا حصہ ہے. دنیا تو اسی چیز کے لیے مر رہی ہے کہ کیسے بلوچستان کو جدا کیا جائے. لیکن ان بہادر افواج کے ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کے جو یہ مصنوعی الفاظ ہوتے ہیں خود کو ہیرو بنانے کے لیے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. پاکستان بھی بلوچستان ہے، بلوچستان بھی پاکستان ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ چند جو دہشت گرد لوگ ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، اگر آج نہیں تو سال بعد نہیں تو 2 سال بعد. ابھی لمبی زندگی پڑی ہے پاکستان کے لیے، انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا. لیکن اس شخص کے بیان پہ بہت بڑا افسوس ہے، قوم کو بھی افسوس ہے، سب جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ بھی افسوس کرتے ہیں. بس میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے. اس چینل کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے. والسلام.